أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ ہماری تنوین کا سبق مکمل ہوا اور اب ہم جزم کی مشق کریں گے۔ ہم نے شروع سے پڑھا ہے، پہلے حروف مفردات پڑھے، ہم نے حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا، الف سے لے کے یا تک، ان کی پہچان سیکھی، ان کو موٹا پتلا کرنا سیکھا، ان میں نرم لفظ کی پہچان سیکھی۔ اس کے بعد ہم نے زبر زیر اور پیش کی مشق کی۔ اس کے بعد ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش کی مشق کی، تنوین کی مشق کی۔ کھڑی زبر اور کھڑی حرکت اور پڑی حرکت میں ہم نے فرق سیکھا۔ پڑی حرکت میں لفظ کو زیر زبر پیش کو ہم لمبا نہیں کرتے، کھڑی حرکت میں ہم زیر زبر اور پیش کو 2 حرکت لمبا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے تنوین میں سیکھا، تنوین میں جہاں پہ 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، 2 پیش آ جائیں، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں ہم نون ساکن کی آواز نکالتے ہیں، نون ساکن کی آواز نکالنے کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اب ہماری جزم کی مشق ہے۔ جزم میں ہم اگر ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ان کو پہچان کروائیں گے کہ جزم کی اس میں لفظ کو بتائیں گے کہ نا جزم جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹی دال کی طرح ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا لفظ کو ہم نے ایک پچھلے لفظ کے ساتھ لفظ کو ملا دینا ہوتا ہے۔ اگر جزم اکیلا کسی لفظ کے اوپر ہے تو تب ہم اس کو نہیں، اس کی کوئی بھی خاص پہچان نہیں ہے، اس کو ہم اکیلا ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر جزم والے لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ ہے پیچھے اس کے، تو ہم اس کو ساتھ ملا دیں گے۔ تو اگر جیسے اب جزم کے پیچھے اگر الف وہ حمزہ ہے تو ہم اس کو اب کر دیں گے، اب اس طریقے سے۔ اگر اس کے پیچھے کوئی اور زبر ہے تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، اگر اس کے پیچھے اور لفظ کے نیچے زیر پیش ہے تو اس کو بھی ملا دیں گے۔ اگر وہ اکیلا ہے تو ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ملائیں گے۔ یہ ایک جزم کی ہوتی ہے اور اس میں کچھ لفظوں میں ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ 5 لفظ ہیں جس میں قلقلہ کرنا ہوتا ہے، باقی ہم نے کسی بھی لفظ میں قلقلہ نہیں کرنا ہوتا۔ قلقلہ کی پہچان کی مشق آگے آئے گی تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ابھی جو درمیان میں جو لفظ آئیں گے وہ اس کو میں آپ کو بتا دوں گی، اس سبق میں جو لفظ آئیں گے۔ تو ہم نے پیش میں، اب میں نے آپ کو بتایا تھا اگر پیش ہوگی اور تو بچوں کو بتائیں گے کہ ہم واؤ کی اس کی شیپ ہوتی ہے، تو اگر جزم ہوگی تو وہ ایک دال جیسے چھوٹی دال ہوتا ہے نا، ویسے ہی لفظ کے اوپر اگر چھوٹی دال ہوگی تو ہم اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کی کوئی خاص آواز نہیں ہوتی، اس کو ہم پیچھے والے دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں یہ تا ہے تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ جزم آ گیا ہے اور ساتھ حمزہ ہے، حمزہ زبر تا ات، تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو جس کی وجہ سے اس میں تھوڑا وقفہ آئے گا، الف حمزہ زبر تا ات۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، پچھلی ہم نے مشقوں میں پڑھا تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اس طریقے میں نون ساکن ہوتا ہے اور وہاں پہ نون ساکن کی آواز ہوتی ہے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آ گیا جزم۔ جزم میں ہم تے کے اوپر ہمیں چھوٹی دال نظر آتی ہے، اگر ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو ان کو ایسے سمجھائیں گے، اگر آپ بڑے ہیں تو اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جزم اگر آ جائے تو پچھلے لفظ کو دیکھتے ہیں، پچھلے لفظ پہ جو علامت ہوگی زبر زیر پیش کی اس کے ساتھ ہم ملا دیں گے۔ اب حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات، اب اس میں ہم نے اس کو تا پہ روک دینا ہے، اس میں قلقلہ یہاں پہ نہیں کرنا۔ الف حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا کے اوپر جزم ات، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات۔ اب دیکھیں تے اکیلا ہے، تا اکیلا ہے، اس پہ جزم ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں پڑھیں گے، اگر اس کے ساتھ زبر آ گئی ہے تو ہم اس کو زبر کے ساتھ ملا دیں گے، زیر ہوتی تو ات بن جاتا۔ اسی طرح سے زیر زبر پیش کا ہم نے خیال کر کے پچھلے لفظ کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر 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 تا ات، ات،
ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ اب جہاں پہ تا ہے ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے پیچھے زبر ہے تو ات، زیر ہے تو ات، پیش ہے تو ات، ات ات ات، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات 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 ات، ات ات ات۔ اب جہاں پہ اس میں ہم نے لفظ کو ہلانا نہیں ہے، ات ات ات۔ اب اگر جہاں پہ با آ گیا ہے، ایک با جو ہے نا یہ قلقلہ والا حروف ہے، یہاں پہ ہم نے زبان کو تھوڑا سا ہلانا ہے، الف حمزہ زبر با اب، مطلب لفظ کو ہلانا ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، اب اب اب، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، اب اب اب، اب اب اب، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ جہاں پہ اب با ہے، با قلقلہ والا حروف ہے، ایسے ٹوٹل 5 حروف ہیں جن پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، زبان کو ہلانا ہے، لفظ کو ہلانا ہے، لفظ ایسے سمجھیں دوبارہ ہل کے دوبارہ جیسے ہوتا ہے نا اب، اب، اگر ہم یہاں پہ اب 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 پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے زبان کو ہلانا ہے، اب اب اب۔ اب یہ دوبارہ تا آ گیا ہے، الف حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ اب سا آ گیا ہے، سا جو ہے نرمی والا حروف ہے، اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، اوپر اور نیچے کی دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کو لائیں گے تو نرمی سے ادا ہوگا بغیر سیٹی کے۔ حمزہ زبر تا اس، حمزہ زیر تا اس، حمزہ پیش تا اس، اس اس اس، اس میں ہم نے زبان کو نہیں ہلانا، اس میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا۔ حمزہ زبر تا اس، حمزہ زیر تا اس، حمزہ پیش تا اس، اس اس اس، اس اس اس، اس میں ہم نے سمپل پڑھنا ہے، اس کو ہم نے دوبارہ زبان کو نہیں ہلانا، اس اس اس، اس اس اس، اس اس اس، بس اس میں ہم نے سیٹی نہیں لگانی اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اوپر اور نیچے کی دونوں دانتوں کی نوک میں زبان کی نوک کو لے کے آنا ہے۔ اب جیم جو ہو گیا، اب اس میں بھی جزم ہے اوپر اور ساتھ حمزہ کے اوپر زبر، الف حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج۔ اب یہ قلقلہ والا لفظ ہے، اس میں ہم نے قلقلہ لانا ہے، مطلب زبان کو ہلانا ہے جیم میں۔ اب میں نے آپ کو بتایا با میں کرنا ہے اور جیم میں کرنا ہے، ایسے جیسے جیسے لفظ آتے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، زبان کو ہلانا ہے۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج، اج اج اج، اج اج اج۔ اب ہا آ گیا، ہا جو ہے حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے حلق سے نکالا، اس کی ہم جتنی پریکٹس کریں گے اتنا یہ پرفیکٹ ہوگا، اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ایک دو دفعہ پڑھنے سے یہ نہیں آرام سے ہو جاتا، تو ہمیں آگے مشکل پیش آئے گی، اس لیے میں آپ کو ہر سبق میں بار بار اس لیے دہراتی ہوں، اس کو جتنا ہو سکے پریکٹس کے ساتھ کریں۔ حمزہ زبر ح، اح، حمزہ زیر ح، اح، حمزہ پیش ح، اح، 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 اح۔ اب خا جو ہے موٹا حروف ہے، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خی اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ، اخ اخ اخ۔ اس میں بھی ہم نے زبان کو نہیں ہلانا، یہ قلقلہ والا حروف نہیں ہے، با اور جیم میں ہلانا ہے، اور آگے جو لفظ آئیں گے وہ ساتھ بتاتی جاؤں گی، اخ اخ اخ، اخ اخ اخ، بس اس میں خا کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، اخ اخ اخ، اخ اخ اخ، اخ اخ اخ، خا موٹا ہے، اخ اخ اخ، اخ اخ اخ۔ اب اس میں ہم نے اب ہا کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، خا کو ہم نے موٹا کرنا ہے، اور اس میں ہم نے زبان کو نہیں ہلانا،
اب حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دیر دال اد، حمزہ پیش دال اد۔ اب اس میں ہم نے زبان کو کلکلا کرنا ہے، اد اد اد، اد اد اد، اد اد اد، اد اد اد، اد اد اد۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد، اد اد اد۔ اب اس میں ہم نے زبان کو ہلانا ہے۔ اب ہمارے پاس آ گیا زال، زال جو کہ نرم حروف ہے، اس کو ہم نے سا کے پیٹرن کے ساتھ ادا کرنا ہے، نرمی سے، اور اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں میں، دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کو لے کے آنا ہے، بغیر سیٹی کے نرمی سے ادا ہوگا۔ میں اپنے ہر سبق میں اس لیے بار بار دہراتی ہوں تاکہ اگر جیسے جو ہمارے ساتھ شروع سے پہلے سبق سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو تو اس بات کی نا اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ نرمی سے ادا ہم نے کیسا کرنا ہے بغیر سیٹی کے، لیکن بعض جو نئے آتے ہیں تو ان کے لیے اس لیے ہر سبق میں اس بات کو میں الگ سے دہراتی ہوں تاکہ یہ بات ان کے ذہن میں ہو جائے کہ نرمی سے ادا، نہ تو اگر اس کو ہم نرمی کے بغیر اگر میں نہ بتاؤں تو کیسے اگر ہوگا تو یہ از بن جائے گا نا، تو سیٹی آ جائے گی جو کہ غلط ہے، جس سے نئے آنے والوں کو تھوڑا مطلب اس چیز کا ذہن میں نشین میں نہیں ہوگا، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس میں ہم نے اس لیے میں ہر سبق میں اس کو بار بار دہرا رہی ہوں کہ نرمی سے آنے والے حروف کو زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان میں لا کے پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے وہ نرمی سے بھی ادا ہوگا اور بغیر سیٹی کے بھی ادا ہوگا۔ حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال از، حمزہ پیش دال از، از از از۔ اس میں بھی زبان کو ہم نے نہیں ہلانا، کلکلا نہیں کرنا۔ اب آج کے جو ہمارا سبق ہے اس میں کلکلا والے 3 الفاظ آئے ہیں، اس میں اب ہے، اد ہے اور اج ہے، جیم ہے، با ہے اور دال ہے، اس میں ہم نے کلکلا کرنا ہے، اور باقی جو الفاظ ہیں ان میں بالکل بھی ہم نے زبان کو نہیں ہلانا، ان کو سمپل ہی پڑھنا ہے، ان کو سمپل ہی پڑھنا ہے۔ اب جزم کا تھوڑا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم آگے اس کی دوبارہ مشق کریں گے تو پکی ہو جائیں گی، جب اس کی 2-3 مشقیں ہوں گی تو بس اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، اکیلے میں ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اگر اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے پیچھے اس کے زبر زیر پیش کے ساتھ کوئی بھی لفظ ہے تو ہم اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے، جزم والے لفظ کے ساتھ، اگر زبر ہے تو وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، حمزہ زبر تا ات، اس طریقے سے حمزہ زیر تا ات اس کو مل جائے گا، اگر وہ اکیلا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو ہم نے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملانا ہے۔ اب 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 ات 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 اف اف اس اج 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 اح 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 اخ 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 اد 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 از 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 از۔ اب اس میں زے کی آواز نہیں لانی، زال کو پڑھنا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے، تو اس کی بار بار پریکٹس کریں، یہ تھوڑا لمبا تھا تو اس کو ہم نے زال پہ روک دیا ہے، تو اس کا پریکٹس کریں انشاءاللہ تو ادا ہو جائے گا، اور ہا کو حلق سے نکالنے کی بار بار پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔